إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. معزز حاضرین، لائق احترام بردانشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی. معزز حاضرین، اس سے پہلے میں نے بیوی کی اہم ذمہ داری میں نے بیان کیا تھا. اس میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے کچھ ضروری چیزیں قرآن و حدیث کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. اس سے پہلی بات یہ تھی کہ شوہر کی برتری کو مانتے ہوئے اس کو اپنا حاکم سمجھنا، شوہر کی خدمت کرنا، ناشکری سے بچنا، جنسی خواہشات کی تسکین کرنا، شوہر کی غیر موجودگی میں عزت اور مال کی حفاظت کرنا، شوہر جسے ناپسند کرے اسے اپنے گھر میں بلا اجازت نہ آنے دینا، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھنا، اجازت دے تو رکھے نہیں تو نہ رکھے. شوہر کی اجازت کے بغیر ایک شادی شدہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور ایک بیوی کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ شوہر کو طلاق کا حق بھی حاصل ہے اور وراثت کا حق حاصل ہے. اتنی چیزیں اگر ایک شادی شدہ عورت کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنا حق قرآن و حدیث کے حساب سے ادا کر رہی ہے، اور اس کا حق ادا کرنا یہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہوگا. آج کے درس میں ہم شوہر کے لیے اہم وصیتیں، اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں شادی شدہ زندگی میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی قرآن و سنت کے حساب سے نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کا حق معلوم نہیں اور بیوی کو شوہر کا حق معلوم نہیں. انہیں ایک عام بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب ہماری شادی ہو گئی ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا رہیں، لیکن ایسا نہیں. ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے.
اپنی من مرضی زندگی گزارنا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنا ہے تو ان کو دائرے اسلام سے باہر جانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مومن سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب قانون زندگی ہے، گائیڈ لائن ہے اس میں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے جسے ہم احادیث جانتے ہیں، انہیں ہمیں ماننا ہوگا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہم مانتے ہیں تو ہماری شادی شدہ زندگی کیسی بھی ہو، اگر دونوں اس چیز کی پابندی کرتے ہیں تو اختلاف کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو اس کا فوراً حل نکل جائے گا، کیونکہ اختلاف ہونے کی صورت میں بھی اسلام نے اس کے طریقے بتلائے ہیں۔ تو شوہر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، شوہر کے لیے اہم وصیت، اہم حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے طرف سے یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتیں اپنی ذمہ داری یاد رکھیں، شوہر اپنی ذمہ داری یاد رکھے، دونوں اپنی حد میں رہیں، بات کبھی بھی نہیں بگڑے گی۔ جب حد ہم کراس کرتے ہیں تو پھر بات بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھے تو اختلاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہم پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے تو ہمارے اپنی زندگی گزارنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر صحابہ 2 شادیاں یا اس سے زیادہ کیے رہتے تھے، لیکن اختلافات نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی حقوق کے پابند تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق مکمل طور سے عمل کرتے تھے، اس لیے مسائل نہیں ہوتے تھے۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں اور ہمارے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آدمی کا جو اخلاق و کردار ہے وہ گھر کے باہر بہت اچھا ہے، گھر کے اندر اتنا اچھا نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہماری اچھا اخلاق، اچھا کردار رہے گا تو بڑا اچھا رہے گا، اس سے زیادہ ضروری گھر میں ہے، تو گھر میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کی عورتوں کے اندر بھی یہ خرابی رہتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بڑی زیادہ عزت سے بات کرنا، اچھے سے پیش آنا، لیکن شوہر کو بہت معمولی سمجھنا، اسی سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ تو ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اچھائی، اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی اس کے گھر میں ظاہر ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے نزدیک وہ شخص بہت اچھا ہو، اس کا اخلاق، اس کا کردار بڑا اچھا ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ تم عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ بھلائی کی وصیت قبول کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو کہہ رہے ہیں، شوہروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کے تعلق سے بھلائی کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ سب سے ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور ان کا توڑنا
यानी तलाक होगा, जुदाई होगी, इख्तिलाफ होगा, तो तुम क्या करो, उनके साथ भलाई की ही वसीयत कबूल करो, खैर का मामला उनके साथ करो। तो अगर ऐसा करोगे तो इख्तिलाफ नहीं होगा, इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यफ़रक़ मुअमिनुन मुअमिनतन इन करिहा मिनहा खुलुक़न रदिया मिनहा आखर। मुस्लिम की रवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई मोमिन किसी मोमिना से बुग़्ज़ ना रखे। अगर कोई एक आदत पसंद नहीं है तो दूसरी आदत जरूर पसंद होगी। यानी इस हदीस के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाह रहे हैं कि कोई औरत 100% परफेक्ट नहीं होगी, और इसका अगर मफ़हूम मुखालिफ हम ये समझें तो मुमकिन है कि कोई आदमी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर औरत के अंदर कोई एक खराबी है तो बहुत सारी अच्छाई भी होगी, तो हम उस अच्छाई को देखें, किसी एक खराबी को नज़रअंदाज कर दें। खराबी कैसी? मसलन अगर उसको खाना बनाना नहीं आता है तो दूसरे सारे अखलाक उसके बड़े अच्छे होंगे, या कोई और ऐसी चीज़ है। बहुत सारे सहाबियात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि वो आटा गूंथ के रखती और सो जाती या भूल जाती, वो बकरी आटा लेके भाग जाती। तो ऐसी थोड़ी कमी कोताही हो सकती है। इस तरीके से एक औरत ये सोचे कि उसका शौहर बिल्कुल परफेक्ट होगा, और ये परफेक्ट होना जो होता है, ये इस्लामिक हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर कोई परफेक्ट होगा, लेकिन दुनियावी एतबार से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अगर कोई आदमी है नमाज नहीं पढ़ता तो वो दीनी एतबार से परफेक्ट नहीं है। दुनियावी एतबार से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो भी बहुत सारी मसाइल पैदा होंगे। फिटनेस और ये सारी चीजें ये आदमी के अच्छा होने की अलामत नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि वो इस्लामी नुक्ते नज़र से बेहतर हो। इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जब तारीख पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र पे थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दरख्त पर चढ़े हुए थे। सहाबा नीचे से वो दरख्त का फल उठा उठा के खा रहे थे। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैं दरख्त पे चढ़ करके ताज़ा तोड़ के लाऊं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूं, ताकि आप ताज़ा ताज़ा खाएं, नीचे का गिरा हुआ ना खाएं। तो सहाबे किराम जो नीचे थे, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैर बहुत पतला पतला था, उसको देख करके हंसने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैर देख करके हंसी आ गई। झूठ भी नहीं बोले, हम लोग बहाना कर देते हैं। वो झूठ नहीं बोले, सच बोले कि हाँ हम लोग इसी वजह से हंसी आई। अब वो दीनी एतबार से अगर बंदा परफेक्ट है तो जिस्मानी एतबार से अगर कुछ है तो उसमें कोई आयब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये पैर टांग देख करके तुम हंसो मत, खबरदार हंसना नहीं आएगा। क़यामत के दिन इनकी टांगें बड़ी वजनी होंगी, क़यामत के दिन इनका बहुत वजन होगा, मामूली नहीं है, तुम हंसो मत। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान अगर हम रखें कि ये जो टांगें हैं पतली हैं, लेकिन जब क़यामत के दिन वजन किया जाएगा तो ये बहुत भारी होंगी, तो खबरदार आइंदा हंसना नहीं। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं कि जो बड़े गरीब थे, उनकी बीवी खुद उन्हें ज़कात का पैसा देती थी, अपने ज़कात का पैसा खुद उनको देती थी, लेकिन वो कुरान मजीद की 70 सूरतें उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखा था। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जो शख्स चाहता है कि कुरान मजीद को ताज़ा ताज़ा सीखे, वो इनसे ही सीखे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से आप इशारा करके कहते थे।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان کہا تھا کہ تم 4 لوگوں سے قرآن مجید سیکھو. اس میں پہلے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. لیکن ان کی ٹانگیں بدلی تھی، ان کی معاشی حالت ایسی تھی کہ ان کی بیوی ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتی تھی. تو یہ کوئی حرج نہیں، کوئی عیب نہیں. شرعاً جو چیز جائز ہو وہ جائز ہوتی ہے. شریعت میں جو چیز حرام وہ حرام، جو حلال وہ حلال. آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو لے حلال، اور اگر نہ لے دوسرے کام کرے تو وہ حرام. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عادت پسند نہیں ہے تو دوسری بہت ساری عادتیں ہیں جو اچھی ہوں گی. تو اس ایک عادت کو پکڑ کر کے اختلاف نہ کرو، اختلاف کی کوشش نہ کرو. دیکھیں ہمارے شوہر بیوی میں جھگڑے جب ہوتے ہیں تو دونوں سائڈ سے کوئی ایک ہی برائی پکڑی جاتی ہے. تیرا باپ ایسا تو تیری ماں ایسی. چھوڑو ان ساری چیزوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغض نہ رکھے، عیب نہ نکالے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ تجسس، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں توہ میں نہ پڑو، برائی مت تلاش کرو صرف. تو یہ چیزیں اگر رہیں گی تو ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل یعنی ایمان والا شخص وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہو، اس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اخلاق اچھا ہو. اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. معلوم یہ ہوا ایک آدمی کو اپنے گھر میں شوہر بیوی کے درمیان الفت و محبت کا بڑا اچھا مقام پیدا کرنا چاہیے، ایک اچھا ماحول بنانا چاہیے. شوہر بیوی سے بڑی محبت کرے، بیوی شوہر کا بڑا خیال رکھے اس کے آرام و آشائش کا. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طاقت بھر جتنی اس کی خدمت یعنی اپنے شوہر کی کر سکتی ہوں کرتی ہوں، طاقت بھر کرتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اور آج کے معاشرے میں طاقت کا اگر 40% لگا دیا جائے تو شوہر کی خدمت بڑی اچھی ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. دیکھیے حسن سلوک ہے، بیوی سے حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دے یا بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیے ایک آدمی کے لیے سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد ایک شوہر کے نزدیک اللہ کا اس کے رسول کا حق ادا کر لینے کے بعد اس کے نزدیک حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس کے ماں باپ ہیں. یہ پہلے نمبر پہ. بیوی کے ساتھ شوہر والا مطلب شوہر ہو گیا یعنی شادی شدہ ہو گیا تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، لیکن اس کو ماں باپ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یعنی فرض ہے. ماں باپ کو نیگلیکٹ کر کے، نظر انداز کر کے، ان کو چھوڑ کر کے اگر بیوی کا حق ادا کرتا ہے تو یہ شخص مجرم ہوگا اور دنیاوی زندگی اس کی پریشانیوں میں گزرے گی، بڑی آسانی سے نہیں گزرے گی. یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہاں حسن سلوک کے بیوی سے حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کر کے بیوی کے ساتھ اکیلے رہے. نہیں، بھلائی نہیں ہے اس میں. آج دیکھیں کہ اکثر لوگ اسی لیے پریشان ہیں. ماں باپ کی مثال ایک درخت جیسی ہے. ماں باپ درخت ہیں، ماں باپ کی مثال ایک درخت کی جیسی ہے. اب درخت کے جڑ کو اگر پانی اور ساری چیزیں ملیں گی تو اوپر کے جو برانچز ہیں، شاخ ہیں، وہ ہرے بھرے رہیں گے. جڑ ماں باپ ہیں اور اوپر کے جو برانچز ہیں وہ بچے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ہیں.
اب اگر یہ ہرے بھرے رہے تو اوپر بھی ہرے بھرے رہیں گے، اگر یہ سوکھنا شروع ہوئے تو اوپر کے سارے سب سوکھ جائیں گے۔ ایک سمجھانے کے لیے، ویسے تو قرآن اور حدیث کے اندر ماں باپ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے دوسری چیز کہ جو شخص ماں باپ کو نظر انداز کر کے اگر اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ ذہنی اعتبار سے کبھی خوش نہیں رہے گا، اس لیے کہ رب راضی تو سب راضی، اور رب کب راضی ہوگا؟ جب ماں باپ راضی ہوں گے۔ تو ماں باپ کا خیال رکھنا یہ ایک آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ اگر وہ کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ کامیاب رہے گا، اور اس کا صلہ کیا اس کو ملے گا؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی پریشانیوں سے دنیا میں نجات دے گا جس پریشانی سے بچنا اس کے لیے ناممکن تھا، یعنی ناممکن پریشانیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ماں باپ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بکری چلاتا تھا، تو بکریاں جب گھاس کھائیں گی تبھی دودھ ہوگا تو سارے لوگ پئیں گے۔ وہ ڈیلی آتا تھا، ایک دن بہت لیٹ ہو گیا، اس کو ایک رات ہو گئی بہت زیادہ، تو وہ آتا تھا تو کہتا تھا کہ وہ پہلے دودھ نکالتا تھا، اپنے پہلے ماں باپ کو لے جا کے دیتا تھا، پھر بیوی بچے اس کو پیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت دور نکل گیا، واپس آتے آتے اس کو بہت رات ہو گئی، ماں باپ بھوکے سو گئے۔ وہ آیا، گھر پہ پہنچا، غلاموں سے بولا کہ دودھ نکالو، دودھ نکالے، دودھ جلدی سے لے کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا دونوں سو رہے ہیں، وہ آرام سے ایک دم نیند میں سو رہے ہیں۔ اب معلوم ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جو نیند آ جاتی ہے ایک بار اگر جگا دیے تو شاید دوبارہ نیند نہ آئے، تو اس ڈر سے وہ بندہ اس والدین کو جگا بھی نہیں رہا تھا کہ اگر ان کی نیند کھل گئی تو شاید نیند نہیں آئے گی تو پریشان ہوں گے۔ یہ دودھ لے کر کے وہ سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر میرے والدین خود سے اٹھے، پھر میں نے انہیں دودھ دیا اور دودھ انہوں نے پیا، اور حالت یہ تھی کہ نہ میں نے پیا تھا، میرے بیوی بچے غلام سب پریشان تھے، میرے بچے تو بھوک سے رو رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ماں باپ پر ان کو ترجیح نہیں دیا۔ تو اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی اہمیت اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اس کا حکم دیا ہے، تو اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر کیا ہوں۔ تو وہ بندہ ایک غار میں پھنسا ہوا تھا، بارش ہو گئی، غار میں چھپ گیا، اوپر سے چٹان آ گئی، راستہ بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ 3 لوگ تھے اس میں، تو ان لوگوں نے اپنی جو اچھا کام اپنی زندگی میں کیا تھا اسی کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا سن لی، پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا، پھر دوسرے نے تیسرے نے دعا کی، پھر وہ ہٹ گیا وہاں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا، ماں باپ کو نظر انداز کر کے کوئی بھی اولاد دنیا کے کسی بھی شہر میں رہے خوش نہیں رہ سکتی ہے۔ بظاہر خوش آدمی لگے گا، دوسروں کو لگے گا کہ ہاں بڑے اچھے ہیں، کینیڈا میں ہیں، یہاں ہیں، وہاں ہیں، گاڑی ہے، اچھی سوسائٹی ہے، دوسروں کو تو بہت لگتا ہے۔ ان صاحب الحاجت ادری بما فی، ان صاحب البیت ادری بما فی، عربی میں کہا جاتا ہے گھر کا مالک زیادہ جانتا ہے گھر کے اندر کیا ہے۔ باہر سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت خوش ہوگا۔ تو یہ اس حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو نظر انداز کر کے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ان کا بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیے اور پھر بیوی کے ساتھ کہیں بھی شفٹ ہو گئے اور اپنا مزے سے رہ رہے ہیں۔ عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر کسی عورت کا شوہر ایسی رائے دے کہ چلو ہم لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو بیوی ایک نیک خاتون کی ذمہ داری کو منع کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ میں رکھیے، تبھی ہمارے گھر کی رونق اور برکت رہے گی، خیر و برکت رہے گی۔
پہلے جو نیک لوگ تھے ان کے اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ مارے افسوس کے روتا کہ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. کتنا افسوس کرتا تھا ماں باپ کے جانے کے لیے. دوسرے کا انتقال ہو جائے تو وہ رونا آتا تھا اور اس بات کا غم رہتا تھا کہ جنت کا دوسرا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. تو ماں باپ کی بڑی اہمیت، ماں باپ کو نظر انداز کر کے کوئی اولاد دنیا کے کسی بھی شہر میں خوش نہیں رہ سکتی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، کوئی سوچے اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے. اس کے بعد بیوی بچے سب ہیں. بیوی بچوں کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے. ہمارے معاشرے میں پہلے اس کو لایا گیا کہ ہمارے بچے، ہماری فیملی. ماں باپ کے بعد الاقرب فالاقرب آتا ہے. یعنی ایک آدمی ہے، وہ اس کے نزدیک سب سے حسن سلوک کا مستحق ماں باپ ہیں. پھر ماں باپ کے بھائی بہن ہیں، یعنی خالہ اور چچا، ماموں اور پھپھی، یہ سب آتے ہیں. اس کے بعد بیوی کا نمبر ہے. جتنی عزت آپ اپنے ماں باپ کی کریں گے اتنا ہی ان کے بھائی بہن کو بھی کرنا ہے. چاہے ہمارا دل جمے چاہے نہ جمے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی بڑھ جائے، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، عمر بھی بڑھ جائے، اور یہ بڑھانا گھٹانا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ ہم جو چاہیں مٹائیں، جو چاہیں باقی رکھیں. مثلا مان لیجیے ایک آدمی کی زندگی 40 سال ہے. جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا تھا تبھی فرشتے نے 40 سال لکھ دیا. لیکن اس کا حسن سلوک اتنا اچھا ہے، اللہ چاہے تو اس کو 80 سال کر دے، کوئی مشکل نہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزی بڑھ جائے، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتوں کو جوڑے. اب رشتوں کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو رشتوں کو یہی جوڑے کہ ماں باپ، ان کے بھائی بہن، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ ہیں الاقرب فالاقرب، یعنی اس کے قریب پھر اس سے قریب جو لوگ ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. زندگی صرف اپنا جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ایسے تو اچھا جانور لوگ ہیں جو اپنی زندگی اکیلے جیتے ہیں اور پیٹ پال لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. انسان اور جانور پہ اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے. انسانوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہنما ہمیں دیا ہے. یہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں. تو ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں، یا کوئی عورت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہمارا شوہر ہم کو اکیلے لے کے رہ رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے، ہمیں ساس اور سسر کا جھمیلا نہیں ہے. اس کو جھمیلا ہم کہتے ہیں. اگر وہ ہیں تو ہمارے گھر کی آن شان بان سب باقی ہے. وہ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر کی خیر و برکت کم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی والدین کی وجہ سے اتنی عزت دیتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے. ان کے حسن سلوک کا جو فائدہ آدمی کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو اپنی والدین کے لیے حج نہیں کرنے جاتے تھے کہ اگر میں چلا گیا تو ان کی خدمت کون کرے گا. حج جیسا اہم عبادت چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے جنگ میں، تو آپ کہتے کہ تمہاری والدہ یا والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو تمہیں اجر چاہیے؟ کہا ہاں چاہیے. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو تمہیں اس سے زیادہ اجر ملے گا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیہ جو ہوتی تھی وہ اپنے شوہر کے باپ کی، شوہر کے ماں کی بھی خدمت کرتی تھی. ایسا نہیں کہ نہیں کرتی تھی.
ان کا کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پانی وضو کا انتظام کرنا اور دوسرے ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں وہ خدمت کو، تو غیروں کا بہت کر دیتے تھے، غیروں کا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے آپ اندازہ لگائیے، ہم کو ماں باپ پال پوس کر کے اتنا بڑا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو محلے کے بچیاں ان کے پاس اپنی بکریاں لے کے آتی تھی، اس کا دودھ دودھتے تھے، ان کا دودھ دیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا تھی، اس کی خدمت کرنے جاتے تھے، صبح جاتے تھے، بالکل اس کے گھر کا سارا کام کر کے آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جا کے پہنچتے تھے کہ میں بھی کر دوں، تو پتہ چلا سارا کام تو پہلے سے ہی ہے، لگ رہا ہے مجھ سے پہلے بھی کوئی آتا ہے۔ تو ایک بار وہ وہیں چھپ گئے، کاش دیکھتا ہوں کون آتا ہے، تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑھیا نے بتایا کہ یہ جو شخص ابھی آتا ہے یہ تو بہت پہلے سے آ کے کام کر کے جاتا ہے۔ تو وہ دوسروں کو کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ آج والدین بہت ہی پریشانی میں رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ایک شادی شدہ آدمی اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر کے اگر اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں پریشانیاں جھیلے گا، اس لیے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو خاص تاکید کیا ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں، اس لیے کہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے کتنا بھی نیک شخص کیوں نہ ہو، ان کی بد دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی یا نہیں بھی ہوئی، اس نے بد دعا دے دی تو پھر مشکل ہے بچنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے 85% لوگ پریشان ہیں، جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور کسی بھی عورت کو، ایک نیک خاتون کو اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنا چاہیے کہ نہیں، ہمارا گھر اسی وقت خیر و برکت والا ہوگا جب آپ کے والدین ہمارے یہاں رہیں گے۔ اس لیے کہ ذمہ داری ہے، اللہ نے قرآن میں آپ کو ذمہ دار بنایا، تو یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش ہوتی ہے تو یقین جانیے کہ وہ پریشانی مول لیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوسرے یہ کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، صرف اپنے کاروبار پر دھیان نہ دے یا اپنی دنیا کے پیچھے نہ لگا رہے۔ بیوی کا حق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا تھا، دینی بھائی بنایا تھا۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار گئے ان کے گھر تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام درداء بہت ہی پرانے اور انے لباس میں ہیں، تو کہا کہ یہ کیا تم نے حالت بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، دنیا کی کوئی حاجت نہیں، وہ تو صرف نماز روزہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اتنے میں وہ آ گئے تو کہا کہ کھانا کھائیے، تو کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، تو کہا نہیں جب تک تم نہیں کھاؤ گے تب تک میں بھی نہیں کھا سکتا کچھ بھی۔ خیر انہوں نے نفلی روزہ تھا، روزہ توڑ دیا۔ پھر رات ہو گئی، پھر جیسے ہی سونے لگے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نفل پڑھنا شروع کرنے لگے، پڑھنے کی میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا آرام کریے میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی سو، پہلے تم ابھی سو جاؤ۔ پھر سو گئے۔ رات کا جب آخری حصہ ہوا، جس کو ہم تہائی حصہ بولتے ہیں، فجر سے پہلے کا جب وقت ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا چلو اب اٹھو، اب ٹائم ہو گیا۔ اب اٹھ کر کے دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے دینی بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کو سمجھانے لگے اور کہا کہ اے میرے بھائی سنو ذرا، ان لربک علیک حقا،
وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ بخاری کی روایت ہے کہ اے میرے بھائی، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، یعنی ان کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، لیکن رب کے ساتھ ساتھ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے کہ تم تھوڑا سو لیا کرو۔ رات اللہ نے اسی لیے بنائی آرام کرنے کے لیے، تو سو۔ تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ خالی رب کو راضی کر کے یا صرف رب کی عبادت ہمیشہ کر کے فائدہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ عبادت وقت وقت پہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ صرف میری ہی عبادت کرو، اللہ نے خود حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، دوستوں کا خیال رکھو، اور بیوی بچے سب کا حکم دیا۔ تو ایک کام کرو کہ تم پر تمہارے رب کا حق ہے، نفس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ اتنا انہوں نے نصیحت کیا، اور نصیحت کیا تو کام بھی بن گیا، یعنی انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور پھر آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی نے سچ کہا ہے، سلمان فارسی نے صحیح کہا کہ حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، مجھے خبر لگی ہے کہ تم دن میں نماز پڑھتے ہو، رات میں قیام کرتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صحیح ہے، یہ جو آپ نے سنا ہے صحیح سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ ایسا مت کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی رکھو، رات میں قیام بھی کرو، کبھی سو بھی لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں نیند، سو، ذرا آرام کرو، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بیوی بچوں کا حق چھوٹ جاتا تھا۔ جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے عبادت تھوڑی کم کر دی۔ ہمارے معاشرے میں لوگ کاروبار کے چکر میں اتنا لگے رہتے ہیں کہ بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، برائی شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی سعودی میں بیٹھا ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، 4 سال نہیں آتا ہے اور حق ادا نہیں ہوتے، کیوں؟ روزی روٹی کے لیے۔ ارے بھائی یہیں رہ کر کے 50 کماؤ، 80 کمانے سے اچھا ہے کہ یہیں 50 کماؤ، بیوی بچوں کا حق ادا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اس لیے بیوی بچوں کا حق ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ صحابہ کرام عبادت کے لیے روزہ رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حق چھوٹ جاتا تھا، اور ہم صرف دنیا کے لیے حق چھوڑتے ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ جاتی نہیں۔ تو ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی مسائل کو جیسا بھی چاہے ویسا حل کرے، لیکن بیوی بچوں کا حق ادا ضرور کرے، نہیں تو پھر فتنہ ہوگا، برائی پیدا ہوگی، اختلاف ہوگا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے نار و نفقہ، نار و نفقہ کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہے، کھانا خرچہ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے بیوی کا حق ادا کرے ویسے نار و نفقہ کا انتظام کرے، کھانے پینے کا بھی انتظام کرے۔ بیوی بچوں کو بہت سارے لوگ اللہ کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے سہارے چھوڑنا، سارے انتظام کرنے کے بعد اللہ کے سہارے چھوڑنا اچھا ہے۔ اللہ نے خود کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز قائم کر لو، نماز ہو جائے پھر جاؤ اللہ کی زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کا بھروسہ کرو آ جائے گا روزی، نہیں، اللہ نے محنت کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا وہ کوشش کرے، تو کوشش کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایسے ہی اللہ پر بھروسہ کر کے چلے جاؤ گے تو کہاں سے آئے گا سب؟
اور صحابہ کیا ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرتے تھے. آپ کا کھیت جو ہے تھا، باغ تھا، اس سے آپ کا خرچ آتا تھا. صحابہ کرام بڑی بڑی تجارت کرتے تھے. مکہ مدینہ سے شام اور ایران، یمن اور کہاں نہیں جاتے تھے تجارت کے لیے. تو کوئی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے. تو نان و نفقہ کی ذمہ داری یہ بہت ضروری ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ. یہ بھی نان و نفقہ کیسے کرنا ہے اللہ نے خود فرما دیا کہ لینفق، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے حساب سے خرچ کرے. وسعت کے حساب سے جتنی جس کی انکم ہوگی اسی حساب سے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، وسعت کے حساب سے. اب دیکھیے یہ چیزیں ہیں. اور جس پر تنگی ہے وہ بھی اپنے تنگ دستی کے حساب سے خرچ کرے. اگر وہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی ضرور عطا کر دے گا، بڑھا دے گا. اب یہ ہو گئی بات کہ آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی انکم کے حساب سے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے. لیکن ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ حلال روزی کھائے اور بیوی بچوں کو کھلائے. اور یہ روزی معلوم ہے کہ روزی ایک ایسی اہم چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کی بہتر کتاب، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو الگ سے حکم دیا کہ اے رسولو حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ایمان والوں کو الگ سے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. لوگوں کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. معلوم یہ ہوا کہ کسی کو چھوڑا نہیں. یہ حلال روزی ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی اثر رکھتی ہے زندگی میں. حلال روزی کے ذریعے سے جسم کا علاج ہوتا ہے، حرام روزی جسم کو بیمار کرتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، عام لوگوں کو حکم دیا کہ سب کے لیے یہ پاکیزہ روزی ضروری ہے. تو اب یہ نان و نفقہ کا جو بندوبست ہے یہ حلال ہونا چاہیے. اب وہ حلال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وافر مقدار میں حلال روزی دیتا ہے تو حلال روزی وافر مقدار میں بیوی بچوں پر خرچ کرے. چھوٹا گھر ہے کشادہ گھر لے لے، ایک نہیں دو لے لے، مشکل نہیں، جو چاہے وہ کرے. لیکن اس کو اسراف سے بھی منع کیا. حلال ہے پھر بھی اسراف نہیں کرنا ہے لیکن حلال. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو روزی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ آدمی کے پاس جو بھی کچھ آئے گا وہ یہ غور نہیں کرے گا، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. آج دیکھیں معاشرے کی کیا حالت ہے. آدھے لوگوں کی زندگی تو کمیشن پہ گزر رہی ہے. کیا صحابہ کمیشن لیتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن نہیں. اتنے مشتبہات آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ جس سے بچنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. 100 ٹائپ کے تقریباً ایسے کاروبار ہیں جو حرام ہیں لیکن آج فکر نہیں. پیسہ ہونا چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ ہم کو بڑا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، موبائل اچھی ہونی چاہیے، چاہے جیسے ہو، حرام ہو چاہے حلال. لیکن ایک مومن شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال ہی کمائے اور حلال کھلائے، چاہے بیوی راضی رہے چاہے نہ رہے. اس کو رہنا ہے تو رہے، جانا ہے تو جائے، کوئی مشکل نہیں. ایک بیوی کے لیے آدمی اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا ہے. بیوی ایک نہیں دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، مشکل نہیں. کیوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہماری جو خرچہ جو ہے نان و نفقہ ذرا بڑھائیے. انصار کی عورتوں کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو میں سب کو طلاق دے دیتا ہوں، جاؤ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ
اس سے زیادہ اچھی بیوی آپ کو دے دے گا. اللہ نے قرآن میں بھی اس کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم کو یہ میں بتا رہا ہوں، جا کے تم اپنے ابو سے مشورہ کر لو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کہا جاؤ مشورہ کر لو. سب لوگ مشورہ کر لو، جس کو رہنا رہے، جس کو جانا ہے جائے. اگر دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو جاؤ. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی پر ذمہ دار، اور کیوں اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام میں بڑا فرق ہے. حرام یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو بولتے ہیں وہ بہت بھاری ہے. اور حلال جو ہے اس سے جسم کا علاج ہوتا ہے، اس میں گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. حلال کی کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حلال ہی کھاتے تھے، نہیں تو بھوکے رہتے تھے. کتنے ایسے واقعات اگر میں بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے تھے. کھانا نہیں رہتا تھا تو کسی بھی جو ان کا دوست یا جو خاص رہتا تھا اس صحابی کے گھر چلے جاتے تھے. لیکن حرام نہیں، حرام سے بچنا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کہانت کر کے، کہانت کی کمائی حرام ہے، وہ لا کر کے ان کو کھلا دیا. پھر بعد میں بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے بہت پہلے کہانت کی تھی، اس کا آج اجرت اس نے آج دیا ہے. کہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھ کو؟ اگلی ڈال کر کے قے کر دیا. کہا نہیں، یہ غذا میرے اندر نہیں جانی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام غذا سے پلا ہوا بدن جنت میں نہیں جائے گا. تو دنیا میں مزے کر لو. پھر ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اسی دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا ہے، تو جہنم میں چلا جائے. اور کس کے لیے؟ بیوی بچوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. تو اس لیے تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ نان و نفقہ کا انتظام کرے، لیکن حلال کرے، اور اسی حساب سے اللہ اگر کم دیا ہے تو کم خرچ کرے، زیادہ دیا ہے زیادہ خرچ کرے. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جس کو جتنی وسعت ہے اس وسعت کے حساب سے خرچ کرے. جن کی روزی تھوڑی تنگ ہے وہ اپنے تنگی کے حساب سے خرچ کرے، اللہ انشاءاللہ بڑھا دے گا. اسی طریقے سے بیوی کے جنسی خواہشات کی تسکین بھی ضروری ہے. یعنی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے جنسی احساسات کا بھی خیال رکھے، اس کو ٹائم دے، اس کو موقع دے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ جنگ میں رہتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو ایک اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو آپ اپنے گھر آئے اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت بغیر شوہر کی کتنا دن تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینہ یا 6 مہینہ زیادہ سے زیادہ. پھر آپ نے ایک قانون ہی بنا دیا اور کمانڈروں کو حکم دے دیا کہ جو بھی شخص یہاں 4-6 مہینے سے زیادہ ہو، زیادہ 6 مہینے سے زیادہ، اس کو فوراً چھٹی پہ بھیجو. تو ایسا حکم دے دیا تاکہ شوہر اور بیوی کا ایک اچھا ماحول آپس میں بنا رہے. تو جنسی تسکین کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. شوہر چاہے جتنا بزی ہو، اس پر ضروری ہے کہ وہ بیوی کے لیے وقت نکالے، کوشش کرے. اسی طریقے سے 5واں کام شوہر کے لیے یہ ہے کہ بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. بیوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہتر چیز المرأۃ الصالحہ ہے. سب سے قیمتی چیز اگر ایک نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے، تو اس کو اتنا ہی پردے میں رکھنا ضروری ہے. اب ہمارے معاشرے میں دیکھیے بھئی یہ دوست ہے، دوست کی شادی میں جانا ہے، بیوی بھی جا رہی ہے، دوست سے کوئی پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مال اور عورت، اس سے دوست کو دور رکھنا ضروری رہتا ہے. ایک کہاوت تو چھوڑ دیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا خاص حکم دیا ہے کہ ہم ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. تو جتنی عورت جتنا پردے میں رہے گی اتنا ہی اس کی عزت کی حفاظت ہوگی، اور وہ اتنا ہی
اچھی کہلائی جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے دوست ہو چاہے جس کی شادی ہو، اگر اس میں بنا و سنگار کرا کے لے کے جا رہے ہیں تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا ہے کہ دیوس بے غیرت جسے ہم بولتے ہیں، بڑا بے غیرت آدمی ہے۔ اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک دیوس بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم کسی محفل میں ایسے نہ لے کے جائیں، اور جس بھی شادی وغیرہ میں اگر جانا بھی پڑ جائے، اگر مخلوط انتظام ہے، عورت مرد سب کا ایک ساتھ انتظام ہے، تو ایسی شادی کو چھوڑ دینا زیادہ ضروری ہے۔ شرکت ضروری نہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ رب راضی تو سب راضی، یہ اصول رہنا چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ کوئی انسان ناراض کر کے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ سارے لوگ مل بھی جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اصول رہنا چاہیے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو بے غیرتی کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا بڑا دوست ہو، کچھ بھی ہو۔ دوست ٹیبل تک، اندر نہیں۔ تو یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں اس کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ بہت ضروری ہے۔ چھٹی ذمہ داری ایک شوہر کی یہ ہے کہ شادی کے وقت جو مہر طے ہوتی ہے تو اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ شادی کے وقت ایسے ہی لکھ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں دے دیں گے، لیکن اس کو دیتے نہیں۔ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مہر کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اس کو ہم ہلکے میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اور مہر یہ آدمی کے طاقت کے حساب سے ہی ہوتا ہے، اور اسلام میں اس کا کچھ وہ بھی نہیں ہے کہ کتنا ہو۔ اگر ایک عورت کہے کہ نہیں ہم راضی ہیں، ہم کو مہر کی بھی ضرورت نہیں، ہماری رضا ہی یہ مہر ہے، تو ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اسلام میں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کم سے کم یا ہماری جتنی طاقت ہے اس حساب سے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں کوئی صحابی سورہ یاد کرا دیتا تھا، کوئی صحابی سونے کی چھوٹا ٹکڑا دے دیتا تھا، کوئی صحابہ ایسے تھے جو باغ دے دیتے تھے پورا۔ تو کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جس کو جیسے دیا ہے اس حساب سے کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اپنی طاقت کے حساب سے بیوی کے رہنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے، تاکہ بیوی سکون کی زندگی گزار سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ تم جہاں رہو انہیں بھی رکھنے کی کوشش کرو۔ اس طریقے سے 7ویں ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ وہ بیوی کے اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔ بیوی اپنے گھر پہ جب تک تھی اپنے ماں باپ کے پاس، انہوں نے کیا کیا، کون سی تعلیم دی نہیں دی، وہ ان کا میٹر، انہوں نے ذمہ داری ادا کی نہیں کی، اس کا بحث نہیں ہے۔ لیکن جب وہ آپ کی بیوی بن گئی تب آپ کی ذمہ داری ہو گئی۔ ویسے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچیوں کی پرورش دینی اعتبار سے کرے، وہ بالغ ہو جائیں، ان کی شادی کر دے، تو ممکن ہے کہ اس کا اجر اللہ انہیں جنت دے دے۔ ایسا بھی بڑا اجر ہے بچیوں کی پرورش پہ۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا یا کیا بھی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرے۔ کیوں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ جب ہمیں دینی تعلیم معلوم ہوگی۔ تو دینی تعلیم سکھانا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حق ادا نہیں کرتا ہے، اگر اسی آیت کے تعلق سے اللہ نے پکڑ کر لیا تو سارے لوگ مجرم ہو جائیں گے، سارے لوگ مجرم ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی ماحول پیدا کرے، نہیں تو مسئلہ ہوگا۔ اسی کے تعلق سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لے لیا ہر شخص کا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے بہت کچھ عطا کیا، قرآن مجید کی ساری آیتوں کا حساب ہم بعد میں لیں گے، پہلے اسی آیت کا حساب دے دو،
کہ کتنا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی، ذرا بتاؤ بس، بقیہ آیتوں کا حساب ہم تو بعد میں لیں گے۔ تم پتہ چلا کہ ہر شخص مجرم ہو جائے گا، اللہ کے سامنے اسے کچھ جواب دینا نہیں ہوگا، اور یہ آیت ممکن ہے کہ ہمیں جہنم میں پہنچا دے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، اور کیوں ہے؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کا بڑا خیال رکھتے تھے دینی معاملات میں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ تو اٹھتے ہی تھے عبادت کے لیے، اور آپ نے کہا کہ ان حجرے والیوں کو بھی جگا دو تاکہ یہ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ بیدار رہتے تھے، طاق راتوں میں تلاش کرتے تھے، تو آپ اکیلے نہیں جاگتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی وہ لیلۃ القدر پا سکیں، شب قدر پا سکیں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی وہ چیز، تو ان کو بھی جگاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے، اور جب وتر ادا کرنے لگتے تو مجھ سے کہتے کہ عائشہ اٹھو، وتر پڑھ لو، وتر پڑھ لو، آخری نماز وتر کی ہوتی ہے، پڑھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی ذمہ داری یہ ہے، جیسے کھانے کا انتظام، گھر کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرے، ایسا ماحول بنائے کہ دینداری ماحول ہو گھر کے اندر، ویسا ہوگا پھر اسی ماحول میں بچے بھی ہوں گے تو بڑا فائدہ اس کا ہوگا۔ جب آدمی ماحول اچھا بنائے رہے گا، کل کے جب آدمی کا انتقال ہوگا تو جو دیندار بچے ہوں گے وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے، نہیں تو آج صرف دفنانے کے بعد بھی ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ آدمی اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ اب ہمارا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے محلے والوں کے بارے میں نہیں لے گا کہ بھائی تم اس کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے تو تھے، اپنے گھر کی ذمہ دار تو تم تھے نا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہر شخص سے جو جس کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دینی ماحول کا انتظام کریں، پیسہ ہمارا اس میں بھی خرچ ہونا چاہیے، کوئی مشکل نہیں۔ اور بیوی بچوں کے تعلق سے چاہے ہم کھانا کھلانے میں، چاہے دینی تعلیم میں، کسی میں بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جا رہا ہے، اس کو ہم نقصان نہ سمجھیں، بلکہ اس کا دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے 8ویں ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بیوی ہو تو انصاف ضروری ہے۔ انصاف نہیں کرے گا تو اس کا انصاف نہ کرنا اس کو مشکل میں کھڑا کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیاں جائز ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آدمی کرے تو انصاف کرے، انصاف کر سکتا ہے تو کرے، نہیں تو مت کرے۔ اس لیے اس تعلق سے بھی بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف دکھاوے کے لیے شادی کرتے ہیں کہ فلاں نے 2 کر لیا ہم بھی کریں گے، فلاں نے 3 کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کرو۔ ارے قرآن و حدیث کے جو مسائل ہیں اس کو جانو کہ کیا حکم ہے، انصاف کر سکتے ہو تو کرو، ضرورت ہے تو کرو۔ یوں ہی شو بازی کے لیے شادی کوئی کھیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ایک سے زیادہ بیویاں ہمارے پاس ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ برابر انصاف کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک شوہر کو یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ اس کے بیوی کو
خلا لینے کا حق حاصل ہے، اسے پتہ رہنا چاہیے تاکہ وہ ظلم و زیادتی نہ کرے یا بہت سارے مسائل نہ کھڑا کرے. اس کو پتہ رہنا چاہیے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اگر دونوں کا نہیں جم رہا ہے تو پھر دونوں الگ ہو سکتے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا خلا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی، ان کی بیوی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے اخلاق اور ان کے دین میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، بڑا کردار اچھا ہے، لیکن میں ان کا حق زوجیت جو ہے میں ادا نہیں کر سکتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انہوں نے باغ تمہیں دیا تھا مہر میں، تم واپس کر سکتی ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم باغ قبول کرو اور ان کو جانے دو، چھوڑ دو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے تو ایک عورت خلا لے سکتی ہے. اگر شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کو خلا لینے کا بھی حق حاصل ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شوہر طلاق نہ دینا چاہے تو عورت، اگر عورت کو نہیں جم رہا ہے کچھ ایسی دینی، دیکھیے، اور یہ طلاق اور خلا یہ دونوں کچھ شرعی عذر رہے تبھی لینا ہے، یہ شوقیہ نہیں لینا ہے، شوقیہ نہیں لینا ہے یہ، ورنہ گناہ ہوگا. اللہ کو تو دل کا علم معلوم ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اسے عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر شرعی عذر ہے تو ایک عورت اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق دیا ہے. اسی طریقے سے ایک مرد کو یہ علم رہنا چاہیے کہ عورت بھی وراثت کی حقدار ہے. باپ کے پراپرٹی میں جیسے عورت کا حصہ ہے، ایسے شوہر کے مال میں بھی وہ حصے دار ہے. اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد اگر اولاد ہے تو اس عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھائی حصہ جو رہے گا وہ ملے گا شوہر کے پورے مال میں سے. بقیہ شوہر کے اور جو دوسرے لوگ رہیں گے ان کا حصہ رہے گا. تو یہ بھی اسے پتہ رہنا چاہیے. ایک عورت کو باپ کے پراپرٹی میں حصہ رہتا ہے، لڑکوں سے کم اس کا رہتا ہے، اسی لیے رہتا ہے کہ اس کو شوہر کے مال میں بھی حصہ ملتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ان سارے ذمہ داریوں کو نبھانا یہ بہت ضروری ہے. اگر عورت اپنی ذمہ داری نبھائے، اب عورت کی کیا ذمہ داری، تو میں اس کو ایک بار پھر سے ذکر کر دے رہا ہوں کہ وہ شوہر کو اپنا حاکم مانے. اب حاکم جب مانے گی تو ہر جائز بات ماننا ضروری ہے. شوہر کی خدمت کرے، اپنی طاقت بھر خدمت کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے، جنسی خواہشات کی تسکین کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے اولاد کی حفاظت کرے، شوہر جسے ناپسند کرے بیوی بھی اسے ناپسند کرے، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اور اس کو شوہر کو طلاق کا حق حاصل ہے، یہ بیوی کو پتہ رہنا چاہیے. اور شوہر کو حق وراثت حاصل ہے، یعنی شوہر کی زندگی میں اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جو پراپرٹی باپ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس میں اس کا حق رہے گا، یا اس کے پاس جو ہے اس میں اس کا حق رہے گا. یہ اتنا ہے. اب یہ چیز ہو گئی عورت کی ذمہ داری. ایسے ہی شوہر اپنی ذمہ داری اگر ادا کرے، حسن سلوک کرے، نار و نفقہ کا انتظام کرے، اس کے جنسی خواہشات کی تسکین کرے، یہ سارے کام اگر وہ کرے گا، دینی ماحول بنائے، اگر ایسا کرے گا تو پھر ایک شادی شدہ گھر دنیا میں ہی جنت کا گہوارہ بن جائے گا. کوئی اختلاف نہیں، کچھ نہیں، سب اپنے اپنے دائرے میں ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مسائل بہت کھڑے ہوں گے. یا شوہر اور بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر ڈیلی چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، کب جھگڑا ہونے لگے کوئی اس کی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ
کچھ عام مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی بات بگڑتی ہے والدین کے تعلق سے. اس کا ذکر میں نے پہلے ہی کر دیا کہ اس کے تعلق سے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں یا شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کون کرے. اب ایک عورت کو پتہ رہنا چاہیے کہ اگر میرا شوہر اپنے ماں باپ کی بیٹھ کے خدمت کرے گا تو مال کب کمائے گا وہ. اگر مال نہیں کمائے گا تو پھر گھر میں ایک ماحول اچھا کیسے ہوگا. اس لیے اگر عورت شوہر کے ذریعے شوہر کے حکم سے اگر ان کے ماں باپ کی خدمت کرے تو شوہر اپنا اچھے سے سکون سے کمائی کرے گا اور گھر میں ایک اچھا ماحول بنا رہے گا اور ان کی خدمت پر اجر بھی ہے. ہمیں دنیاوی مفاد نہیں دینی اعتبار سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب اسلام راستے سے پتھر اٹھا دینے پر صدقہ ہے اجر ہے تو اگر ہم اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیوں نہیں ایسا ہوگا. اور دوسرا ایک جو اہم مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وہ اختلاف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مہمان کا بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. مہمان اگر عورت کی طرف سے آتے ہیں تو بڑا اچھا انتظام, عورت صبح سے ہی 6 بجے اٹھ جائے گی. اگر شوہر کی طرف سے آتے ہیں تو وہ اتنا ایکسائٹڈ نہیں رہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو ابھی بن جائے گا, جب ہوگا اچھا بنے نہ بنے. یہ چیز جو ہے بہت مسائل پیدا کرتی ہے. اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے, ایک بہتر گھر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ہمارے میکے اور سسرال کی طرف سے آنے والے مہمان نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ایک مسلمان کے نزدیک آپ کے دروازے پر جو شخص بھی آ جائے وہ آپ کا مہمان ہے. یہ اسلامی حکم ہے باقاعدہ. آپ کے دروازے پر جو شخص آ جائے آپ اس کو اپنا مہمان سمجھو اور اپنی طاقت بھر اس کے ساتھ مہمان نوازی کرنا یہ ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ روزی روٹی کو کنٹرول میں لے گا, پھر دھیرے 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 مائنس میں آپ چلے جائیں گے. اس لیے کہ نیتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اگر یہ نظریہ ہمارا رہے گا, ایک عورت کا رہے گا, ایک مرد کا رہے گا, تو یقین جانیے کہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. اب ایک عورت اگر یہ سمجھ لے کہ ہمارے دروازے پر جو شخص آنے والا ہے وہ مہمان ہے, چاہے پڑوسی 10 منٹ کے لیے کیوں نہ آ جائے یا کوئی اور کیوں نہ آ جائے, تو ہم پر جو بھی ہمارے پاس اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس حساب سے ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے, بات ختم ہو جاتی ہے. چاہے یہ ماں باپ آئیں, چاہے وہ ماں باپ آئیں, چاہے کسی دوست کے ماں باپ آئیں, چاہے کوئی بڈھا آدمی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنی طاقت بھر کریں گے. اس لیے کہ جب ہم کسی مہمان کی مہمان نوازی اپنے طاقت بھر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کم سے کم 10 گنا دیتا ہے. یعنی اگر ہم نے کسی مہمان پہ 500 روپے خرچہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 500 کا 10 گنا دے گا. یعنی اس کو آپ کو فائدہ ملے گا, چاہے آج ملے چاہے 4 دن 10 دن بعد ملنے والا ہے. لیکن ہمارا جب یہ نظریہ بن جائے گا کہ یہ تو ہمارے نہیں شوہر کے ماں باپ آ رہے ہیں اور یہ ہمارے ماں باپ آ رہے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے خود غرضی سے کام لیا ہے, خود غرضی سے کام لیا. اور دلوں کا علم کسے ہے؟ اللہ کا. تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ عورت کی ایسی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے کہ وہ کھانا بنانے لائق نہیں رہ جائے گی. آج کھانا بنانے پہ اگر کسی کو ناز ہے, فخر ہے کہ ہم ایسا کریں گے ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں ہمارا جو حوصلہ ہے وہ نہیں رہے گا, تو اللہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ کھانا بنانے کی محتاج ہو جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں رہنی چاہیے, بلکہ اسلام نے ہر طریقے کے وصول بنا رکھے ہیں اور اسلام یہ وصولوں سے چلتا ہے. بہت سارے لوگ کسی کا طریقہ دیکھ کر کے بولتے رہے مسلمان کیسے ہیں. مسلمان کو مت دیکھو, اسلام کے وصول کو دیکھو کہ وصول کیسا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے دروازے پر ہر آنے والا شخص تمہارا مہمان ہے. تمہارا دشمن بھی اگر آ جائے تمہارے دروازے پر تو جب تک وہ تمہارے گھر سے چلا نہ جائے تب تک تمہارا مہمان ہے, چاہے تمہارا دل ملے نہ ملے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل کے گھر بھی جاتے تھے
تو ابو جہل اس وقت کچھ نہیں کہتا تھا جب تک وہ آپ اس کے دروازے پر ہوتے تھے، بعد میں چاہے جو گالی دے یا کچھ بھی کہے۔ تو ایک ایسا ایک سسٹم ہے یہ کہ مطلب جب تک ہم دروازے پر ہیں ہم آپ کے مہمان ہیں، اور جو بھی آ جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک انصاری صحابی کے گھر چلے گئے، آپ تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گئے پہنچ گئے، صحابی سمجھ گئے کہ بس کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا نہیں، ارے کھانا چاہیے، ہم پوچھتے بھی ہیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، پانی جو فری میں ملا اس کو بارے میں پوچھتے، پانی چاہیے، یہ چاہیے والا نہیں، پیش کر دیجئے، اس کو جو ضرورت رہے گا کھائے گا۔ وہ صحابی نے فوراً کھجور لا کے دیا، پانی لا کے دیا، اللہ کے رسول آپ پیجئے، میں بس آتا ہی ہوں۔ فوراً گئے کہ بکری ذبح کیے، ان کی بیوی نے فٹافٹ کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، آپ کھائے اور کہا کہ اے عمر اے ابو بکر، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ سب نعمتوں کا سوال کرے گا۔ تو یہ فوراً انتظام ہو گیا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم یہ سارے مسائل پیدا نہ کریں۔ شوہر کی طرف سے کبھی ایسا اظہار نہ ہو کہ اس کے ماں باپ آئیں تو وہ زیادہ کچھ کرے، اس کے ماں باپ آئے تو کم کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت بھر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے روزی میں خیر و برکت دے گا۔ اس لیے جو عام مسائل ہیں ہمیں اس کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے، مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ ایک بڈھے آدمی کسی بھی بڈھے آدمی کی، ابھی میں نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو محلے کی بکریوں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور بتاؤ کہ بڈھی عورت کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے ماں باپ، آدمی اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، عزت نہ کرے، کتنے حیرانی کی بات ہے۔ تو کسی بھی عورت کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس گھر میں جب تک ماں باپ ہیں تب تک خیر و برکت کے درخت ہیں وہ لوگ، وہ نہیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ خیر و برکت سے ہم محروم ہو گئے۔ اور دوسری چیز، جب ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں، بیوی بچے رہتے ہیں، تو ایک چیز اور ہوتی ہے جو بہت ہی آسان ہے، اس کے سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مان لیجیے شوہر اپنے گھر میں داخل ہوا، شام میں جھولا لے کر کے کچھ بھی لے کر کے آیا، اب ماں باپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، پہلے ہم داخل ہوں گے تو ماں باپ ہی رہتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ جھولا جو بھی ہے، بیگ ہے، وہ ماں باپ کو دے دینا چاہیے۔ ماں باپ آپ کے سامان کے محتاج نہیں ہیں۔ اب اگر جو شخص دے دیا، ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے، وہ خالی دیکھتے ہیں، سب سامان الٹ الٹ کے دیکھتے کیا کیا آیا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، ارے 1 کلو سیب ہے، 2 کلو انار ہے، تو پھر وہ انہیں اپنا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ سوچتے ایک وقت تھا کہ ہم لوگ دیکھو صرف روٹی سبزی کھاتے تھے، آج ہمارا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ 1 کلو سیب، 2 کلو انار، اتنی ساری چیزیں لے کے، تو خوش ہوتے ہیں۔ بہت ہوگا تو دونوں ماں باپ ایک ایک نکال لیں گے اور کہیں گے بیٹا لے جا، ممی کو دے دیں، ایسا کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ کتنا کھا لیں گے؟ وہ ایک ایک لیں گے۔ لیکن اگر آپ جھولا بھر کے سیدھا اندر لے کے گئے، اس میں صرف یا تو سبزی ہی کھالی رہی ہو، تو ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہا ہے اندر، وہ ایسا شک شبہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرے اس میں نقصان کیا ہوگا کہ ماں باپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی کہ آج ہماری دیکھو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہی چیز ہم انہیں دے دیں، وہی وہ لے جا کے کچن میں رکھ دیں گے تو بڑے خوش رہیں گے وہ، اور دعائیں بھی دیں گے، خوش فہمی میں مطلب خوش رہیں گے کہ دیکھو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رہتی ہیں وہ بڑی کام کی رہتی ہیں، اور ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں اور اختلاف بہت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر بیوی کو کچھ دینا ہے الگ سے تو آپ 1000 کے بجائے 2000 کی نوٹ اسے پکڑا دو کہ تجھ کو جو لینا ہے لے لے، لیکن یہ جو ہمارا ماحول ہے، یہ ماحول اسی سے بنے گا کہ جھولا پہلے وہاں آئے گا، پھر وہاں سے اندر جائے گا، تو لے مہینے بھر کا لے لے، تجھ کو جو لینا جا کے باہر لے، جیسے چاہے ویسے لے۔ ماحول بنانے کے لیے کچھ حکمت سے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ماں باپ راضی تو رب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ تو یہ ایسا اگر ہم ماحول گھر کا بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس کو بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس اپنے تخت کو پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ ابلیس کا تخت کہاں رہتا ہے؟ سمندر کے اوپر رہتا ہے۔ ابلیس اسی پہ بیٹھتا ہے۔ ابلیس کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف ڈائریکشن دیتا ہے، یہاں جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو۔ اور شام میں سب شیطانوں کا حساب لیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو وہ سب بھیج دیتا ہے۔ بھیجنے کے بعد جب سب آ کر کے بیٹھتے ہیں، مطلب شام میں حساب دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شیطان بولتا میں نے چوری کرا دی، جھوٹ بولوا دیا، اس نے کہا چل بیٹھ ادھر، تو ادھر بیٹھ۔ ایک شیطان کہے گا کہ آج میں نے شوہر بیوی میں ایسا جھگڑا کرا دیا کہ دونوں الگ الگ ہو گیا، بڑا شدید جھگڑا کرا دیا۔ ابلیس بہت خوش ہو جائے گا، ابلیس تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کو گلے لگائے گا، اس شیطان کو، اور کہے گا ادھر بیٹھ، تیری جگہ یہاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر بیوی میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے یا جب بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس سے شیطان اور ابلیس یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کچھ ایسی چیزیں تھوڑی بہت ہو بھی جائیں تو دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں احتیاط سے کام لیں۔ اگر شوہر کبھی گرم ہے تو بیوی نرم رہے، بیوی گرم ہے تو شوہر نرم رہے، ایسا اگر فارمولہ ہم اپنائیں گے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر یہ جان لیجیے کہ شیطان اور ابلیس دونوں خوش ہوتے ہیں شوہر بیوی کے اختلاف سے۔ چوری ہو جائے اس کو فکر نہیں، شاید ابلیس کو فکر نہیں، کتنے جھوٹ بول دیا اس کو فکر نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ آج نہیں کل تو توبہ کر لے گا نا، وہ کچھ اور کر لیا، وزن میں گڑبڑی کیا، ہو سکتا ہے کل اس کا ایمان زیادہ ہو جائے تو چھوڑ دے اس کو، توبہ کر لے۔ لیکن شوہر بیوی میں اگر اختلاف ہو گیا، شک شبہ پیدا کر دیا شیطان، تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوگی جلدی، اور جب شوہر بیوی میں گڑبڑی پیدا ہوگی تو پورا خاندان بکھر جاتا ہے، بچے ادھر، بیوی ادھر، شوہر ادھر، وہ خاندان، پھر یہ خاندان، آپس میں لڑائی جھگڑا مقدمہ، پھر یہ، پھر وہ فساد، یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف ایک فیملی خراب نہیں ہوگی بلکہ کئی خاندان آپس میں بکھراؤ کا شکار ہو جائیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہر شوہر اور بیوی کو بالکل 2 to the 4 جیسا یاد رہنا چاہیے، یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ہمارے کچھ اس عمل سے ہم شوہر کو نیچا دکھانے میں یہ نہ رہیں، شوہر بیوی پر بالکل داروغہ نہ بنا رہے، اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں مردئی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے کسی بھی عمل کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس اور شیطان خوش رہیں، ہم اللہ کے راضی کرنے کے بجائے شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے۔ اگر ایسا یاد رہا انشاءاللہ تو پھر ہمیں ہمارے مسائل بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے اگر میاں بیوی میں اختلاف بھی مان لیجیے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اصلاح کی صورت بھی بتلا دی ہے قرآن مجید کے اندر، کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پہلے عورت کو نصیحت کرے، نصیحت سے بہتر اگر نہیں نصیحت کرنے سے بات نہیں بنتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دے، اس سے بھی بات نہ بنی تو ہلکا پھلکا ڈانٹ دے، سمجھا دے، اس کے بعد بھی اگر نہیں مطلب معاملہ بن رہا ہے تو پھر وہ صلح کر لیں۔ مطلب کیا کریں گے؟ پھر حالات اگر نہیں سدھر رہے ہیں تو طرفین کی طرف سے، شوہر کی طرف سے 4 لوگ، بیوی کی طرف سے 4 لوگ بیٹھ کر کے حکم ہوں گے، دونوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ صلح بھی نہیں ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات نہیں بن رہی ہے تو عورت چاہے خلا لے لے، شوہر چاہے طلاق دے دے، بات ختم۔ مقدموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں اس کا حل نکال دیا ہے کہ شوہر پہلے کیا کرے، اپنے تئیں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، نصیحت کرے، نصیحت کام نہ آئے بستر الگ کر دے، بستر نہ آئے تو ہلکا پھلکا سمجھائے، اس کو ڈانٹے، اگر اس سے بھی کام نہیں بن رہا ہے تو پھر صلح کرنے کی کوشش کرے۔ آپس میں الزام تراشی یہ سب کر کے کوئی فائدہ نہیں، پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے تو دونوں کے طرف سے اب بات شوہر بیوی میں نہیں حل ہو رہا ہے تو شوہر کے ماں باپ، بیوی کے ماں باپ دونوں مل کر کے آ جائیں گے، 2-4 لوگ اور آ جائیں گے، بیٹھ کر کے جو بھی مسائل ہے اس پہ اگر نپٹارا بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بن جاتا ہے تو پھر وہ
دونوں اپنا اپنا جو چاہیں وہ کر لیں۔ اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آسانی سے بنا دیا، اسی لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، عام کام میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن شوہر بیوی یا کسی میں جھگڑا کرو اس میں صلح کرانے میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے اگر تو آدمی بول دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر بیوی میں جھگڑا ہے، مان لیجئے کوئی خالہ بیچ میں آ گئی صلح کرانے کے لیے، تو خالہ بولے ارے وہ فلاں سے ملے تھے، فون پہ بات ہوئی اور کیا بول رہے تھے، بڑا افسوس تھا، کمپنی کا ٹینشن تھا، اس کو میں نے ڈانٹ دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حالانکہ اس کی کوئی بات اس سے نہیں ہوئی ہے۔ ایسے اس نے بیوی سے بھی بتا دیا، بیوی کی بات شوہر کو بتائی کہ ایسا ایسا وہ کہہ رہی تھی کہ ہم پریشان تھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو بہرحال صلح کرانے، حالانکہ یہ خالہ نے مان لیجیے یا کسی بھائی نے نہ تو بیوی سے بات کی نہ تو شوہر سے بات کی، خود سے اپنی طرف سے ایک اچھا جملہ بنا کر کے بتا دیا، تو یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، اتنی تک اجازت اسلام میں موجود ہے۔ تو یہ اگر ایسی رہے گی، ایسی بات رہے گی تو انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر حل نہیں ہوتا تو پھر طلاق یا خلا پہ بات ختم ہو جائے گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام نے ہر چیز کے اصول بنائے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شوہر بیوی کے مسائل واقعی بہت اختلافات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو ان دونوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے حقوق، اپنی اپنی ذمہ داری جانیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اختلاف ختم ہوگا۔ اور ایسے موقع پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت، قرآن مجید، احادیث پڑھنا چاہیے، وہ بھی ہمیں بہت مدد کر سکتے ہیں ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے میں۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس میں جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے سننے اور تعاون کرنے کو قبول فرما لے، ان کے بیٹھنے کو، ان کی مدد کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے دنیا سے جا چکے یعنی وفات پا چکے، اللہ ان کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔